الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام سے اس بات کا پختہ عہد کیا کہ جب میں تمہیں نبوت، رسالت اور کتاب عطا کر دوں اور اگر اسی دوران تمہارے پاس میرے عظیم رسول آ جائے اور پھر تمہاری نبوت و رسالت کی وہ تصدیق کریں تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم میرے اس عظیم نبی اور رسول پر لازماً ایمان لاؤ اور ان کے دین کی ترویج میں، تنفیذ میں اور اشاعت میں ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرو. اور اللہ پاک نے اس کے بعد پوچھا کہ کیا تم اس وعدے کی پاسداری کا اقرار کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ عز و جل، ہم اس وعدے کی پاسداری اور اس وعدے کی پختگی اور اس کے نبھانے کا مکمل عہد اور وعدہ آپ سے کرتے ہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے اس معاہدے پر گواہ بن جاؤ اور اس عظیم معاہدے کا میں بھی گواہ ہوں. تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والے، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تنگ دستی اور خوشحالی، بیٹے اور بیٹیاں، تندرستی اور بیماری، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے اس کے لیے. اور درود و سلام امام الانبیاء
سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات ہے۔ ہر مومن اور مسلمان آدمی کا اس بات میں پختہ یقین اور مضبوط عمل ہونا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت اور آپ کا دیا ہوا نظام حیات جو ہماری پوری زندگی پہ محیط ہے، ہماری کامیابی صرف اسی نظام حیات پہ عمل کرنے میں، اور ایک مومن مسلمان آدمی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے کہ ایک بال برابر بھی گنجائش نہیں، ایک بال برابر بھی گنجائش نہیں کہ ہم جان بوجھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام حیات اس کی خلاف ورزی کریں۔ ہماری زندگیاں، ہماری صبح، ہماری شامیں، ہماری جوانیاں، ہمارے بڑھاپے، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، الغرض زندگی کا ایک ایک لمحہ وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، اس کی جو ہے وہ مثال پیش کرنے والا ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَہ کی خوشبوئیں ایک مسلمان اور مومن معاشرے کے ایک ایک فرد کے ایک ایک عمل سے جو ہے وہ جاری ہونی چاہیے اور نکلنی چاہیے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یقیناً میرے بعد ہماری جماعت کے بہت بڑے بڑے خطباء وہ آپ سے خطاب کرنے والے ہیں، اور میں تو صرف آپ دوستوں کے پاس ایک تو حاضری لگانے کے لیے، کیونکہ کوئی خطیب تو نہیں ہوں میں، آپ کے محبوب خطباء انشاءاللہ آپ سے خطاب کریں گے، اور دوسری بات آپ دوستوں کو دعوت دینا بھی مقصد تھا کہ ہماری جماعت کی نمائندہ عظیم الشان کانفرنس سیرت شاف محشر صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ 5 نومبر کو منعقد ہو رہی ہے، اور آج کل آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ پروگرام، یہ آپ کا جو پروگرام ہو رہا ہے، شاید آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، حکومتی اداروں کو نہیں، آپ کی مکمل رپورٹ ہوگی کون کون سے بندے کس کس گاؤں سے آئے ہیں اور کتنے لوگ جمع تھے، تاکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا دین کا جذبہ موجود ہے، یا ان کے اندر سے ہم نے دین اسلام کو نکال دیا۔ تو بہرحال آپ احباب اسی طرح شوق سے، ذوق سے ہماری اس کانفرنس کے اندر جو آپ کی اپنی کانفرنس، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تحصیل سمندری کے اندر الحمدللہ توحید کو ماننے والے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ
آپ ان کو گن نہیں سکتے، الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے کہ اس پروگرام کا آپ نے موضوع رکھا ہے کہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات تو ذہن میں رہنی چاہیے کہ ذکر جو ہے یہ اس کا معنی یہاں پہ ہوگا تذکرہ، کیونکہ اگر ذکر عبادت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہاں پہ تذکرہ ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے میرے محبوب جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، جناب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یعنی تذکرہ کیجئے، جناب یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے۔ اب اگر ان کے ایک ایک آیت پڑھیں گے تو وقت بڑا بیت ہے۔ اب اس کے بعد یہی ایک مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور اگر ہم بات کریں تذکرے کی تو جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے بڑی ہے، اللہ پاک نے کب تذکرہ کیا تھا؟ یہ آیت کا ترجمہ آپ نے سنا ہے، مفہوم میں نے ذکر کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تذکرہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ عز و جل۔ اور ہو کب رہا ہے؟ جب ابھی دنیا نہیں بنی، زمین نہیں بنا، آسمان نہیں بنے، اللہ پاک نے روحوں کو پیدا کیا اور انبیاء کرام کی روحوں کو عالم ارواح کے اندر سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انبیاء کرام کے سامنے اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ ابھی دنیا نہیں بنی، انبیاء کو جمع کیا۔ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی مجلس اور اس کی سعادت کتنی بڑی۔ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، تو یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی مجلس ہے، جس طرح اللہ عز و جل نے انبیاء کو جو ہے وہ سامنے لا کے تذکرہ۔ اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ پاک نے پکا وعدہ لیا اس تذکرے کے اندر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اللہ پاک نے وعدہ کیا لیا تھا؟ فرمایا کہ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ جب میرے نبی آ جائیں گے، اگر آدم علیہ السلام زندہ ہوں گے اپنا کلمہ چھوڑ کے، میرے آخری نبی ان کا کلمہ ان کو پڑھنا پڑے گا، کامیابی تب ملے گی۔ اگر نوح علیہ السلام کی زندگی میں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، جناب اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی زندگی میں، جناب عیسیٰ روح اللہ کی زندگی میں، اگر میرے عظیم رسولوں کا معنی بتا کیا؟ یہ جو دو پیشیں لگائی گئی ہے نا اس کے اوپر عربی کے اندر، یہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات جو نکرہ ہوتا ہے، یہ دو پیشیں جو لگائی گئی ہے نا یہ عظمت کے لیے لگائی گئی ہے کہ میرے عظیم پیغمبر جب آ جائیں گے، اب تم نے جو ہے وہ ان پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون بھی کرنا ہے اگر آپ کی زندگی میں آ جائے۔ اب میرے بھائیوں، اب اگر تذکرے کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اگر اذان سے شروع کریں تو دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو رہا۔ پوری دنیا کے اندر، اب ہمارے ہاں آپ عشاء پڑھ چکے ہیں، اب اگر آپ چلے جائیں گے ادھر کینیڈا وغیرہ میں، وہاں پہ جو ہے وہ صبح ہو رہی ہو اور وہاں پہ رات ختم ہو رہی ہو۔ دنیا کے کسی کونے میں ظہر ہو رہی ہے، کسی کونے میں عصر ہو رہی ہے، کسی کونے میں مغرب ہو رہی ہے، کسی جگہ میں اذان ہو گئی ہے تو درود پھر پڑھا جا رہا ہے، آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
تذکرے کی بات کی جائے، آپ دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اب وہ بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ساری امت کے لیے، ساری قوم کے لیے نبی نہیں تھے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھا۔ رسول اللہ بنی اسرائیل، اور اس کے بعد فرماتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے باپ میں تمہیں نبوت اور رسالت کی دعوت دینے آیا، فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کے راستے میں ڈالنے آیا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک اور بات بھی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مبشرن، میں خوشخبری دینے والا ہوں برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہمارے لیے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اب اگر تذکرے کی بات کی جائے، قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور تورات اور انجیل کے تذکرے، اور اگر آپ کسی غیر مسلم یہودی کی کتاب پڑھیں، کسی عیسائی کی کتاب پڑھیں، اس نے لکھا ہو کہ سب سے کامیاب ترین انسان پہلے نمبر پہ آپ کا تذکرہ، سکھ نے بات لکھی ہے پہلے نمبر پہ آپ کو رکھا ہے۔ ہندوؤں نے جو ہے اگر یہ تجزیہ دیا کہ دنیا کا کامیاب ترین انقلاب کس نے لایا، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، یہ ایک وسیع موضوع ہے، لیکن آج میں اس مختصر وقت میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آگ اور پانی ہے، یعنی آگ بھی ہوتی ہے، پانی بھی ہے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اور جس طرح یعنی گرمی ہے، سردی ہے، جس طرح زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ہر چیز کی دن ہے، رات ہے، ان میں سے اگر ایک چیز بھی ختم کر دی جائے نا تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا نظام زندگی جو ہے وہ درم برابر ہے۔ اور اسی طرح ایک بات ہے نرمی اور سختی، ایک بات ہے نرمی اور سختی، یہ بھی دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ دین کے اندر نرمی بھی ہونی چاہیے، دین کے اندر سختی بھی ہے، لیکن آج ہم نے نرمی اور سختی والے احکامات ہم نے چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام کیسے تذکرہ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے شمار مثال، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بے شمار مثال۔ اب دیکھیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور وفات کے وقت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ بات کہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں تلوار سے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں۔ صحابہ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں منبر پہ سیدھے، اور آگے جو ہے وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اے لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے اور چلے گئے، 313 رسول آئے ہیں، 313 رسول، اور باقی 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء، رسول 313، فرمایا کہ وہ آئے اور چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانا ہے، ناکہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنے والی ہے۔ آپ نے اعلان کیا اور اس کے بعد جن الفاظ سے اعلان کیا، اندازہ لگایا، فرمایا لوگوں سن لو میری بات، من کان یعبد
فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ کہ لوگوں سن لو، جو شخص جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اپنا معبود سمجھتا تھا، میں مسجد نبوی میں منبر رسول پہ یہ اعلان کر رہا ہوں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قد مات۔ اب علماء تشریف فرما ہے، اگر آپ اس عربی کے جملے کو دیکھیں نا، فَإِنَّ ہم کہتے ہیں یہ بڑی تاکید کے لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ما کا عربی کے اندر ماضی کا صیغہ ہے، لیکن قد لگا دیا گیا، قد ماتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر فوت ہو چکے ہیں، یہ اعلان کر دیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکے، اب مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ گر جاتے ہیں۔ وہ حالت کیا تھی وہ انشاءاللہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ نے جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام آ جاتی ہیں آپ کے پاس کہ جی میرے والد گرامی فوت ہوئے، ہم کی وراثت دی جائے۔ دیکھیے حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جناب سیدنا حسنین کریمین ان کی والدہ محترمہ ہے، اور جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت، اور حالات کیسے تھے، لیکن آپ نے وہاں پہ اصولوں کو نہیں چھوڑا جو اسلام کے اصول ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں معمولی دنیا کے فائدے کے لیے اپنے دین کے اصولوں کو بدل دیتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے اس روش کو، ترک کر دیجئے اپنے اس رویے کو، اور جو لا اکراہ فی الدین والی آیت پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں اسلام کے اندر سختی نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام میں نہیں داخل کرنا، گن کو آئے پڑھو بھی گن کو، یہ ہے۔ لیکن جب مسلمان ہو گئے تو لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، بڑا اچھا دین ہے جی آپ کا، بہت پیارا اخلاق ہے جی آپ کا، بہت اچھی صورت ہے جی آپ کی، ہماری کچھ شرائطیں تھوڑی دیر کے لیے نا ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم نہ نماز کی گنجائش دے دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسا دین قبول ہی نہیں جس کے اندر نماز نہیں ہے۔ ہم کیسے اہل حدیث ہیں، ہم کیسے سنی ہے، ہم کیسے جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حالانکہ ضرورت تھی اس وقت کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہو جائے، آپ نے فرمایا نہیں، نماز کی گنجائش نہیں ہے، اگر نماز نہیں پڑھنی تو کوئی فائدہ نہیں ہے کلمہ پڑھنے کا، مسلمان ہونے کا۔ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہم جو معاشر الانبیاء ہیں، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری وراثت کا یہ ایک ہے جس کو یاد کریں۔ آج کل یہ اتنا فتنہ ہے کہ جناب ہر بندہ اس بات کو لے کر کے سیدہ فاطمہ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو وراثت نہیں دیں گے۔ بھئی اللہ کے نبی کا حکم ہے، اسلام کا قانون ہے۔ آپ نے جو مکے والے دن اعلان کیا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، آج اس کا عملی ثبوت جناب ابوبکر صدیق نے کہا کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے ایک مطالبہ کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اور سیدہ فاطمہ واپس چلی گئی، انہوں نے کبھی دوبارہ مطالبہ نہیں کیا کیونکہ ان کو حدیث کا پتہ چل گیا۔ اب آگے آئیے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کی وفات ہو اور پھر حالات کس قدر جو ہے وہ سنگین ہوتے ہیں۔ مدینے کے حالات کا ذرا جائزہ لیجیے کہ کیا حالات ہیں، اور اس وقت کی سپر طاقت روم جو ہے وہ پر توڑ رہی ہے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح پھر کچھ لوگ ویسے ہی اسلام سے جو ہے وہ باغی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد نبوی میں 5 وقت کی نماز باجماعت۔
قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے، بگڑیاں بنانے والا نہیں مانتے، اتنے پکے عقیدے والے۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خذ من اموالہم صدقات، کہ اے میرے نبی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، آپ فوت ہو گئے، یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، عشر نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، عشر نہیں دیں گے۔ لوگ کون ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز 5 وقت کی مسجد نبوی میں، انہوں نے کہا جی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ دلیل قرآن سے دیتے ہیں، دلیل قرآن سے آ رہی ہے کہ قرآن میں اللہ پاک نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا کہ آپ زکوٰۃ دیں، ان سے جب آپ فوت ہو گئے تو آپ نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ دیں۔ معلوم ہو اس وقت صحابہ کا بھی یہی موقف تھا کہ آپ فوت ہو گئے، اور منافقوں کا بھی یہی موقف تھا، کافروں کا بھی یہی موقف تھا، عیسائیوں کا بھی یہی موقف تھا، یہودیوں کا بھی یہی موقف تھا کہ اب آپ دنیا سے چلے گئے عالم برزخ میں۔ یہی عقیدہ مومن کا ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ابھی بات یہ ہے کہ اب ان لوگوں کے خلاف جنگ ہو گئی، جس سے صحابہ سارے پریشان ہو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ابو بکر بات بتا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ پہلی صف میں نماز مسجد نبی میں آ کے پڑھتے ہیں، اب کیسے ان سے تلوار کے ساتھ جنگ کریں گے؟ اور دلیل انہوں نے بھی حدیث سے دی، انہوں نے کہا دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے تلوار سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ یقول لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو جنگ ختم ہو گئی۔ اب ان سے آپ جنگ نہ کیجیے، حدیث یہ کہتی ہے۔ چلے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیجیے۔ جناب ابو بکر صدیق اکیلے ہیں، جناب عمر اور دیگر تمام صحابہ کرام کا موقف ہے کہ ان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ کیسے ان سے جنگ کریں گے؟ اور فرمایا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ واللہ اللہ کی قسم لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میرے ساتھ کوئی بھی نہ آئے، میں ہر اس آدمی سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا۔ یہ نہیں کہ جناب ابو بکر صدیق نے کوئی دلیل نہیں دی، انہوں نے بھی قرآن سے دلیل دی، انہوں نے بھی قرآن سے دلیل دی۔ انہوں نے کہا قرآن میں آتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ لوگ توبہ کر دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، پھر وہ دینی بھائی ہیں، ویسے دینی بھائی ہیں۔ اب میں صرف اپنا پوری بات کا صرف ایک ہی آپ کو سبق دینے والا ہوں، وہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جناب ابو بکر صدیق نے دلائل دیے، سارے صحابہ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، اس سے جنگ کی جائے گی، وہ مسلمان مومن نہیں ہے۔ جو بندہ پوری زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی دلیل دی، تذکرہ ذکر اللہ کے نبی کا کیا، جناب عمر فاروق نے بات کی، تذکرہ اللہ کے نبی کا کیا، جناب ابو بکر صدیق نے بات کی، تذکرہ اللہ کے نبی کا کیا، لیکن دلیلیں مضبوط اور صحیح شریعت کا موقف یہی تھا جو جناب ابو بکر صدیق کا تھا۔ اور وہ موقف کیا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو بندہ پوری زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اب آپ کا وہ جو آ رہے ہیں
اچھا میں اپیل نہیں کروں گا، آپ سمجھیں گے شاید کسی مدرسے کی اپیل کرنے واسطے آئے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ علماء بیچارے وہ انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ اور عشر کے مسائل بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں وہ مولوی کے پاس لگے آج چندہ منگڑ ہوں، بس آئی یہ اپیل ہو کسی مدرسے نہیں، کسی مسجد نہیں۔ یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی قسم کوئی اذان دینے والا نہ ملتا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال بتائے وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو ان کو بحیثیت شاعر کے ہی جانتے ہیں، ان کی نثر بھی ہے، اردو لٹریچر کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا اسی فرانس کے اندر جہاں پہ آج بے غیرتی ہو رہی ہے، جہاں پہ آج، اور یہ ہمیں ان کو برا بھلا میرا خیال ہے کہنا نہیں چاہیے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور ہم نے ان کو راتوں رات جو ہے وہ یہاں سے کسی کو جرمن بھیج دیا، کسی کو انگلینڈ بھیج دیا، کسی کو آسٹریلیا بھیج دیا، کسی کو امریکہ میں بھیج دیا، اور پھر ہمارے حکمران وہ جا کے باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے کہ میں نے بڑی مشکل سے اس آسیہ ملعونہ کو اپنے ملک سے نکلوایا۔ ہم کس منہ سے جو ہے وہ فرانس کو برا کہتے ہیں؟ ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ سینکڑوں لوگ، آج تو یہ عجیب صورتحال بن گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرو اور یورپ کا جو ہے وہ ٹکٹ لے کر باہر چلے جاؤ۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ملعون آصف جس نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی، اور آپ لوگ جانتے ہیں میرے محترم سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا 5 مختلف ایئرپورٹ سے اس کی ٹکٹیں جو ہے وہ کلیئر تھیں کہ وہ جس ایئرپورٹ پہ کوئی معمولی سا بھی اس کو خدشہ ہونا کہ نہیں یار اتنے کو بندہ داڑھی والا پھرتا دوسرے تو نہیں چل رہے، 5 ایئرپورٹوں سے اس کو ٹکٹیں دی گئی ہیں تاکہ وہ بالکل سیف، بالکل بحفاظت اس ملک سے چلا جائے۔ کیسے جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں، ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ تو بہرحال یہ موضوع ہے، انشاءاللہ علماء بیان کریں گے، لیکن میں جو ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ پوری زکوٰۃ نہیں نہ دیتے وہ مسلمان نہیں ہے، ہاں وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اچھا جو پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، چونا 40 من ہویا زکوٰۃ 10-15 کلو چول بس ٹھیک ہے دے دیتے، وہ بھی کسی مزدور کو جس نے مزدوری کی ہے گندم ہے اس کا پورا عشر نہیں دیا۔ جو بندہ 1 دانہ بھی کم عشر دے گا، 1 روپیہ بھی کم زکوٰۃ دے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ جنتی ہے، نمازی ہو، روزے دار ہو، حج عمرے کرنے والا ہو، لیکن وہ جہنمی ہے۔ یہ بریلوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ حدیث کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی دیوبندی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات بول بول کے کہہ رہی ہیں کہ پھر اس آپ کے مال کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ جہنم کے اندر داغا جائے گا۔ ظاہر بات ہے جو زکوٰۃ پوری نہیں دیتے، خدا را عشر پورا دیجئے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ، گھروں میں پڑے ہوئے زیورات، اچھا اندازے نال جب ہم کوئی شے کو لینی ہوتی ہے نا پھر اندازے نال بہت ہی لے لینی ہے، جو دینی ہوتی ہے پھر اندازہ مار لے، کوئی گل پھر کوئی تھوڑی دے۔ یاد رکھیں اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا ہے، 7.5 تولے ہو گیا، یاد رکھیں زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کی فصل 20-18 من ہو گئی ہے تو پھر آپ کو نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا ہے، اپنی ہر فصل سے دیا کریں، ہر غلے سے اناج سے دیا کریں، فرض ہے یہ، نہیں دو گے تو نمازیں جنت میں نہیں لے کر جائیں گی، روزے نہیں لے کر جائیں گے، حج اور عمرہ نہیں لے کر جائے گا، فیصلہ قرآن کا ہے، فیصلہ قرآن کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں جنگ کروں گا ان کے ساتھ، ڈٹ گئے یہ کہتے اور کہتے عمر جب تو مشرک تھا تو بڑا بہادر تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ ابو جہل کے ساتھ جنگ کا معاملہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف معاملہ ہے۔ آگے چلیے، ایک ایک بات پہ لشکر اسامہ کی روانگی ہے، ڈٹ جاتے ہیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے امیر بنایا وہی امیر ہو۔ میرے بھائیوں ذکر مصطفیٰ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی اپنے ذکر مصطفیٰ کیجیے، زکوٰۃ پوری دیجیے۔ نماز آ گئی ہے، نماز کو بھی یہ ہمارے یہاں پڑھیا کرو جی کوئی گل نہیں ہے، میں کسی کہیں اندر رہنے جتنا مرضی پڑھ لو ہو جائے گی۔ اچھا یہ کہاں لکھا ہے؟
اللہ پاک قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، نماز اس طرح پڑھو جسے جیسے تمہیں سکھائی ہے میں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ آپ فتویٰ کیا دیتے ہیں مسجد نبی کے اندر صحابی کو کہ اگر رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا نماز نہیں ہوئی۔ اس صحابی نے 3 مرتبہ پڑھی ہے۔ اچھا ساڑھے ارگا کو ہوتا نا، وہ چلو جی کوئی نہیں، اللہ نے قبول کرنی ہے، نہیں ہوئی کوئی نہیں، اللہ نے قبول کرنی نہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، لم تصلی، لب جو ہے مضارع میں آتا ہے، ماضی میں کیے ہوئے عمل کی نفی کر دیتا ہے۔ تو نے نماز نہیں پڑھی، سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام کیا، تشہد پڑھی، درود پڑھا، سلام پھیرا، پر میں نہیں پڑھی۔ انہیں مولوی جی سختی نہ کریا کرو بھی، جہاں ہمیں نرمی کی گنجائش ہے وہاں نرمی کریں، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کریں گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ آخری بات، کیونکہ علماء آپ کے ماشاءاللہ سارے پہنچ چکے ہیں، میں تو صرف آپ دوستوں کو صرف دعوت دینے کے لیے آیا تھا کانفرنس کی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے نا بڑے، آپ کے بھی بڑے مسائل ہیں، لیکن ایک مسئلہ آپ کا یہ تھا کہ آپ نے اعلان کرا، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی آگے پھر ایک ڈیٹیل بھی ہے، لیکن اب چونکہ وقت نہیں ہے وہ آپ کو ڈیٹیل بتائیں۔ وہ بات ٹھیک تھی ان کی، لیکن بظاہر لوگوں نے غلط سمجھ لی۔ بات یہ تھی کہ آپ نے کہا حج تمتع نہیں کرنا، پتہ ہے نا آپ کو، حج ایک حج مفرد ہوتا ہے، اتھوں گئے اسی احرام بنے حج کیتا دے، مطلب اس کو بعد جنہیں مرنے عمرے کریں جو۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے گئے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہے، عمرہ کیا ہے، عمرہ کر کے پھر حج کر لیا ہے اکٹھا ہی ایک احرام کے ساتھ، اسے حج قران کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا۔ اور ایک ہوتا ہے حج تمتع، اس کی آپ نے خواہش کی تھی کہ اگر میں زندہ رہا ہوں تو آئندہ سال حج تمتع ہی کروں گا۔ اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ گئے ہیں، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ فری ہیں، احرام کھول دیا، آپ کے اگر وہاں پہ اہل و عیال ہیں، آپ فری ہیں وہاں پہ، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مکے سے مدینے جانا چاہتے ہیں، ریاض جدہ تمام جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب تھوڑے دن آپ نے فائدہ اٹھا لیا، بعد میں حج کے لیے الگ احرام باندھا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھی آپ حج تمتع نہیں کریں گے، یہ ایک انتظامی مسئلہ تھا، اس کی وضاحت پھر کبھی کریں گے، تو فرمایا کہ حج تمتع نہیں کرنا۔ اب پتہ ہے کیا ہوا؟ اب جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے احرام باندھا، انہوں نے کہا جی میں عمرہ اور حج کا یعنی حج تمتع کا میں جو ہے وہ احرام باندھا، حج تمتع کا احرام، میں حج تمتع کروں گا۔ ایک شامی آدمی ہے، اس نے کہا اللہ کے بندے جانتے ہو عمر کون ہے؟ جانتے ہو کون ہے؟ یہ شاید تاریخ انسانی میں وہ واحد شخصیت ہے انبیاء کے علاوہ کہ جس راستے سے گزرتے ہیں نا شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، واحد شخصیت، شیطان جس نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن عمر جس راستے سے جا رہا ہے نا شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں اللہ کی قسم، جس گھر میں شیطان ہے نا اس گھر میں عمر نہیں ہے، آج ابو بکر نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہوگا وہ گھر آپ دیکھ لیں جا کے، شاید آپ کے گاؤں میں بھی ہوں، ان گھروں میں عمر نہیں ملے گا آپ کو، ان گھروں میں ابو بکر نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پہ شیطان ہوتا ہے۔ تو عمر سے کون ڈرتا ہے؟ شیطان ڈرتا ہے۔ تو فرمایا وہ تو وہ ہے، آپ نے لو کان بعد نبی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دودھ کا پیالہ پیا اور بعد میں عمر کو دے دیا، فرمایا کہ عمر نے اتنا پیا کہ اس کے ناخنوں سے میں نے دیکھا کہ وہ دودھ کی سے جو ہے وہ سیرابی نکل رہی ہے۔ پوچھا فما اولتا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے کہ میرے یہ علم تھا، دودھ سے مراد علم، اتنا علم۔ اور پتہ ہے عمر بات کر رہے ہیں، آسمانوں سے قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، عمر مشورہ دیتے ہیں نا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے نازل کرتے ہیں، اتنے ذہین حکیم شخصیت ہے، لیکن حکم دیا ہے کہ بھی حج تمتع کی پابندی ہے۔ اب کیا ہوا؟ آپ کے بیٹے نے کہا نہیں ٹھیک ہے حضرت عمر عظیم آدمی ہے، لیکن کیا ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا عمر کا پڑھا؟ یہ لفظ ہے، آپ کہیں گے بڑی سختی، سختی نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب جناب عمر کو پتہ چلا تو آپ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اپنے حکم کو واپس لے لیں۔ اس لیے جب حضرت عمر کو یہ اختیار نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ حضرت عمر کے بعد آنے والے بڑے سے بڑے امام، بڑے سے بڑے فقیہ، اگر اس کی بات اللہ کے نبی کی حدیث اور قرآن کے ساتھ اگر ٹکرا رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا مطلب۔ اگر آپ اللہ کے نبی کے ہوتے، ذکر کے ہوتے ہوئے آپ کے ذہن میں اللہ کے رسول ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اتباع کسی اور کی کر جاتے ہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اللہ کے نبی کو بلا دیا ہے۔ یاد نہیں ہے آپ کو اللہ کے نبی، آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، آپ کو یاد نہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ سارے کام کرتے ہیں جو ہندو کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ آپ نے بلا دیا اللہ کے نبی کو۔ جو بلا دیتا ہے پھر اللہ بھی بلا دیں گے قیامت والے دن۔ تو اللہ کے نبی کا تذکرہ یہ تو ہر جگہ پہ ہر وقت، تو اس لیے بات صرف اتنی کرنی ہے کہ جہاں پہ سختی ہے نا، ذرا خدا را نرمی والی باتیں انشاءاللہ علماء کریں گے۔ میں نے صرف ایک سبق دینا ہے کہ جہاں پہ سختی اللہ کے نبی نے کی ہے نا، وہاں پہ نرمی نہ کریں۔ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند نہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی اس معاملے میں سختی کر رہے ہیں، ہم نے بھی کوئی گل نہیں۔ میں کون ہوتا ہوں یہ بات کہنے والا؟ جہاں نرمی ہے وہاں نرمی ہے، وہ تو اللہ پاک نے فرما دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ کہ میرے محبوب یہ دین کی دعوت جو پھیلی ہے یہ آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کے اللہ اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اچھا، ہم نرمی کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ ہم نرمی کا مطلب لیتے ہیں کہ دینی اصولوں کو لمبے پا کے اتنے پھری جاؤ۔ ہم یہ نرمی، بھئی یہ نرمی نہیں ہے، یہ نرمی نہیں ہے۔ نرمی یہ ہے کہ آپ کو کسی نے گالی دی ہے، آپ اس کے لیے دعائیں دیں، روئیں جا کے تہجد میں کہ یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یا اللہ یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو اسلام کی طرف لے۔ یہ ہے نرمی۔ وہ نرمی ہم اختیار نہیں کرتے، ایک گالی دیتا ہے ہم 10 گالی۔ وہ جہاں نرمی کرنی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا سب نرمی کا۔ بیوی کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، والدین کے معاملے میں، ہمسایوں کے معاملے میں، گلی محلے والوں کے معاملے میں، اس نرمی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں نرمی نہیں ہے اتنے سارا کچھ اسلام کو نیچے لٹا کے اس کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک زکوٰۃ کے بارے میں بات کی ہے، تو جس بھائی کو زکوٰۃ کے نصاب کو مال پہنچتا ہے، آج ہی خود بھی اپنے رشتہ داروں کو بھی، جاننے والوں کو بھی آپ نے یہ پیغام ضرور دینا ہے، فون کر کے ایک مرتبہ ضرور بتا دینا ہے کہ بھائی اگر زکوٰۃ نہیں دیتی تو دے دیو، ورنہ تہاڈیاں نمازاں، تہاڈے روزے تہانوں جنت چ نہیں لے جان گے۔ اور یہ کسی مسلک کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کی آیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح جو ہے وہ حدیث ہیں، صحابہ اکرام کا اس پہ اجماع ہے۔ عشر پورا دیا، عشر پورا نکالیں۔ یہ عشر کے معاملے میں نا بڑی ڈنڈی مار کے، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اللہ کو پتا تھا نا کہ اگر یہ وہ دے دیں گے، کوئی گل نہیں ہوں کٹھی رکھ لو پھر دے دیں گے، جدو گلے چ پا لے جانے، جدو وپاری لین آ گیا، جدو حساب کرن لگ گیا نا یہ 10 من چل جانا۔ ہوں تو گورنمنٹ نے ریٹ بھی 1600 کر دیتا، یہ سندھ حکومت نے 2000 کر دیتا، یہ تے مطلب کتنا یار 10 من 20,000 ہے۔ وہ کوئی نہیں یار مہمان مسجد چ دے دیں گے، خیر ہے کوئی کماد ہے، دندے ہی نہیں اسی عشر کبھی نہیں دیا۔ کوشش کیا کریں یہ عشر والا معاملہ، اس میں آپ جو ہے وہ کسی قسم کی نرمی نہ کریں، ورنہ حالات بہت سنگین ہیں، فتوے بڑے سخت ہیں، قرآن کی آیات بڑی شدید ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔